بیکار زندگی کو تو سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے رب کو پکار لے، بیکار زندگی کو تو سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے رب کو پکار لے۔ نوجوانوں، آپ کے اندر جذبہ ایسا ہونا چاہیے، آپ دین کو لے کر بھی چلے اور دنیا کو بھی لے کر چلے۔ آپ ملک بھارت میں رہتے ہیں، ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں اگر یونیفارم سول کوڈ لایا جائے، UCC لایا جائے، تو آپ کو قرآن و حدیث کی بھی باتیں سامنے رکھنی ہے اور سنویدھان کی بھی باتیں سامنے رکھنی ہے۔ سنویدھان میں کیا ہے، اس کے لیے سنویدھان ہمیں کس بات کی اجازت دے رہا ہے اور قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دونوں کو لے کر چلیے، آپ اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کیجئے کہ ہم قرآن بھی سیکھیں گے، ہم حدیث بھی جانیں گے اور سنویدھان کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کیجیے، موبائلوں میں، سگریٹ میں، بیڑی میں، شراب پینے میں، حقہ کھانے میں، ان تمام عیاشی میں اپنی زندگی کو برباد نہیں کیجیے۔ میرے بھائیوں، جوانی کی حالت میں اگر دنیا میں مال کماتے تو بڑھاپے میں کام آئے۔ بڑھاپے میں آپ کی بیوی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک آپ کی عزت کریں گی، آپ کی پشتوں میں چھپی ہوئی آنے والی نسل آپ کی عزت کرے گی۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی، ہزاروں بیٹا پیدا کر دیں، ان بیٹوں سے ہزاروں بیٹا ہو جائیں، آپ کے ڈھیروں ساروں پوتے ہو جائیں، کوئی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ بڑھاپے کی عالم میں کمر پیر سب قبر کے اندر اگر چلے جائیں اور آپ کے اندر روح باقی ہے، سانس باقی ہے، آپ زندہ ہے، لیکن آپ کے پاس مال ہے تو لوگ آپ کو سہارے دے کر لے کے چلیں گے، لیکن مال نہ رہے تو دنیا میں حال یہ کہ آپ کی کوئی قدر نہیں کرے گا۔ جوانی میں عبادت کریں گے، اللہ رب العالمین عرش کے نیچے آپ کو جگہ دے گا۔ اس لیے اپنی جوانی کو موبائلوں میں نہ برباد کیجیے، دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو برباد نہ کیجیے۔ میرے بھائیوں، دنیا کمائیے، مال کمائیے، صحیح اعتبار سے کمائیے، صحیح راستوں میں خرچ کیجیے۔ یہ دنیا کمانا نہیں ہے، دنیا کمانا یہ ہے کہ اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ مال جائز اور ناجائز دونوں میں ہم نے فرق نہیں کیا، ناجائز راستے سے مال کمایا، یہ دنیا کمانا ہوا، آخرت برباد کرنا ہوا۔ دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے، موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجیے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، امیر خسرو ایک بہت بڑے شاعر تھے، جن کی شعر و شاعری لوگ کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، ان کے گیت لوگ گاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ کی بات ہے، امیر خسرو کو پیاس لگ گئی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کسی کنویں میں 4 عورتیں بیٹھی ہے اور وہ اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر رہی ہے۔ امیر خسرو اس کنویں کے پاس چلنا شروع کر دیا، اس کنویں کے پاس چلنا شروع کر دیا۔ کنویں کے پاس جب گئے، دیکھا کہ 4 عورتیں اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھر رہی ہے۔ امیر خسرو نے کہا، محترمہ مجھے پیاس لگی ہے، تم پانی پلاؤ۔ ان میں سے ایک عورت امیر خسرو کو جانتی تھی، انہوں نے باقی سہیلیوں سے کہا، یہی امیر خسرو ہے جن کی شعر و شاعری دنیا میں لوگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہی امیر خسرو ہے جن کے گیت لوگ گاتے ہیں۔ آج اچھا موقع ملا ہے، آج بہت سنہرا موقع ہے، ان سے ہم کوئی شعر پہلے سنیں گے، کوئی مصرع پہلے سنیں گے، اس کے بعد ان کو پانی پلائیں گے۔ ساری عورتوں نے ضد پکڑ لی تو امیر خسرو نے کہا، اگر تمہیں پانی پلانا نہیں ہے اس وقت تک، جب تک میں تمہیں شعر نہ سناؤں، ایک کام کرو، میں شعر سناؤں تو کس ٹاپک پر سناؤں؟ نوجوانوں، اپنے اندر بھی ایسا ہنر پیدا کیجیے کہ آپ دنیا بھی لے کر چلے، دین بھی لے کر چلیں۔ اگر ضرورت پڑے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے، دشمنوں کے منہ پہ کرارا تماچا دے۔ جو آپ سے یہ کہے کہ گوشت خور ہے، آپ ان کا جواب پتھروں سے دے، گوبر کھو کر۔ کسی کا نام لینے کی ضرورت ہے نہیں، لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دینا سیکھیے، اور 2 سوال کا جواب ایک ہی جواب میں دینے کی کوشش کیجیے۔
میرے نوجوانوں، امیر خسرو نے 4 عورتوں سے اپنی اپنی خواہش پوچھی۔ ایک عورت نے کہا ہمیں کتا بہت پسند ہے، کتے پر کوئی مصرع پڑھیے۔ دوسری عورت نے کہا ہمیں کھیر بہت پسند ہے، کھیر پر کوئی مصرع پڑھیے۔ تیسری عورت نے کہا ہمیں ڈھول پسند ہے، ڈھول بجانا پسند ہے، ڈھول پر کوئی مصرع پڑھیے۔ چوتھی عورت نے کہا ہمیں چرخا چلانا زیادہ پسند ہے، میں کپڑے وغیرہ کاٹنے کا کام، سننے کا کام کرتی ہوں، اس پر کوئی مصرع پڑھیے۔ 4 عورتوں نے الگ الگ خواہش کی، الگ الگ فرمائش کی۔ امیر خسرو کے اندر ایسا اللہ نے ملکہ دیا تھا، ایسا ہنر دیا تھا۔ نوجوانوں اپنے اندر وہ ہنر پیدا کیجیے۔ امیر خسرو نے 4 کا جواب ایک ہی شعر میں دے دیا، ایک ہی مصرع میں دے دیا۔ کھیر پکائی جتن سے، کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا، تو بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ تو میرے نوجوانوں اپنی اندر بھی ایسا جذبہ رکھیے، اپنے اندر بھی ایسا ہنر پیدا کیجیے کہ ہم 2 سوال کا جواب ایک ہی جواب میں دینے کی کوشش کریں، اور ایک ہی جہاں پہ ضرورت پڑے ہم 2 بات کا جواب ایک ہی چیز سے دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اے لوگو، دنیا میں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مال مال کر رہے ہو، مال جمانے کی فکر میں رہتے ہو، مال اکٹھا کرنے کی فکر میں رہتے ہو۔ ابن آدم کہتا مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے امتی، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، مال تو تمہارا وہ ہے جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا مال ہے، جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا مال ہے، اور مال تمہارا وہ ہے جو تم نے آگے کے لیے بھیج دیا وہ تمہارا مال ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے تم نے مدرسے میں دے دیا، تم نے مسجد میں دے دیا، غریبوں پر لٹا دیا، یتیموں پر صرف کر دیا، وہ تمہارا مال ہے۔ کھا لیا وہ تمہارا مال ہے، پہن لیا وہ تمہارا مال ہے، آگے کے لیے بھیج دیا وہ تمہارا مال ہے۔ اس کے علاوہ تمہارا دنیا میں کچھ نہیں ہے، مر جاؤ گے یہی مال پر تمہاری اولاد قابض ہو جائیں گے، یہی مال پر تمہاری اولاد قبضہ جما لیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اس لیے ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی کا حال یہ تھا کہ آپ جس چٹائی پر، جس کھاٹ پر، جس کھٹلی پر آپ سوتے تھے، جس چارپائی پر آپ سوتے تھے، اس میں نرم گرم بستر کا انتظام نہیں تھا، اس کا نشان آپ کے جسم پر پڑ جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چٹائی کا نشان، چارپائی کا نشان آپ کے جسم پر پڑے ہیں تو آپ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں، آپ حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں عمر کس بات نے تمہیں رلا دیا؟ آئے عمر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں کیسر و کسریٰ جن کے پاس دودھ کی نہریں، جن کے پاس شہد کی نہریں، جن کے پاس پانی کی نہریں، وہ عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، پھر آپ کا حال ایسا کیوں ہے؟ آپ کے پاس نرم گرم بستر کا انتظام بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کہا کرتے تھے اے عمر، عمر، اے عمر، یہ جو نعمتیں کیسر و کسریٰ کے پاس ہے، کسی بادشاہ کے پاس ہے، کسی کافر کے پاس ہے، یہ نعمتیں ان کے لیے دنیا میں ہے، اور یہی نعمتیں ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ادا کیا عمر، اگر میں اللہ سے دعا کرتا تو اللہ پہاڑ کو بھی سونے کا کر دیتا ہوں، سونے اور چاندی کا کر دیتا ہوں، میں جہاں جاتا پہاڑ بھی میرے ساتھ ساتھ چلتا، جہاں ضرورت ہوتی میں سونا خرچ کرتا، جہاں ضرورت ہوتی سونے اور چاندی سے میں بہت کچھ کر لیتا، لیکن نہیں، مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ کراکب استدل تحت شجرہ ثم راغ فترکہا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میں تو دنیا میں اس طرح ہوں جس طرح ایک اجنبی آدمی رہتا ہے، جس طرح ایک مسافر آدمی رہتا ہے، تھوڑی دیر کہیں آرام کے لیے بیٹھ گیا، آرام کرنے کے لیے رک گیا، ٹھہر گیا، آرام کیا، پھر وہاں سے چلنا شروع کر دیا۔ مجھے تو ویسا ہی لگ رہا ہے اور میں تو ویسا ہی ہوں، اس لیے
آپ نے حدیث میں بھی فرمایا عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پکڑ کر کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ ابن عمر دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر آدمی رہتا ہے، اس کا کہیں ٹھکانہ اور ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں اور رکتا ہے اور آرام کرتا ہے، پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے لوگوں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، جب صبح ہو جائے وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو۔ اسی چیز کا نام ہے اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا۔ شام ہو گیا، اب یہ مت سوچو کہ ہم صبح کا سورج دیکھ پائیں گے، رات ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا، صبح ہو گئی، پتہ نہیں شام کا سورج ڈھلتے ہوئے دیکھ پاؤ یا نہ پاؤ۔ یہاں سے اریا جاؤ، یہاں سے فارغ گنج جاؤ، یہ تمنا اور یہ ارادہ لے کر کہ میں عصر تک گھر لوٹوں گا، شام تک گھر لوٹوں گا، لیکن کسی بائک ایکسیڈنٹ سے، کار ایکسیڈنٹ سے، ٹرک ایکسیڈنٹ سے آپ عصر ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، مارے گئے۔ میرے بھائیوں موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے جب شام ہو جائے تو آپ دن بھر کے اندر جو کام کیا اس پر غور کر لیجئے کہ آج ہماری نیکیاں زیادہ ہے یا گناہ کے کام زیادہ ہے۔ جب صبح ہو جائے تو آپ رات کا حساب لگا لیں کہ ہم نے رات میں کتنی عبادتیں کی ہے، رات میں ہماری نیکیاں کس قدر ہے، رات میں ہمارے گناہ کس قدر ہے۔ میرے بھائیوں ایک گارنٹی نہیں ہے کہ آپ شام تک زندہ رہ سکو، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ صبح تک زندہ رہ سکو۔ اس لیے میرے بھائیوں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ آپ 10,000 کا موبائل خریدنے جائیے، دکاندار سے پوچھئے اس کی گارنٹی کیا ہے، دکاندار کہیں گے 1 سال گارنٹی ہے، 2 سال گارنٹی ہے۔ آپ 1 لاکھ روپے کی موبائل خریدنے جائیے، دکاندار سے پوچھئے گارنٹی کیا ہے، کہیں گے 2 سال گارنٹی ہے، 5 سال گارنٹی ہے۔ لیکن آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے، آپ اپنے آپ سے پوچھئے، کسی سے پوچھیں گے ہو سکتا ہے غلط جواب دے، ہو سکتا ہے ان کے جواب پر آپ کو شک ہو سکتا ہے آپ ان کے جواب پر، ہو سکتا ہے ان کی کئی ہوئی باتوں پر آپ کو شکوہ شکایت ہو۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہماری گارنٹی کیا ہے۔ 10,000 کا موبائل خریدیں گے اس کی گارنٹی ہے، 10,000 1 لاکھ روپے کی موبائل خریدیں گے اس کی گارنٹی ہے، لیکن اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہماری گارنٹی کیا ہے۔ آپ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم بڑھاپے تک زندہ رہ سکیں گے۔ میرے بھائیوں اسی چیز کا نام محاسبہ نفس ہے، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یعنی ہر نفس کو آخرت پر غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی پر کہ انہوں نے آخرت کے لیے کیا تیاری۔ 2-4 باتیں کہہ کر میں اپنی خطبے کو ختم کروں گا، اس لیے کہ کل میں دگلگن سے سفر شروع کیا اور رانچی میں میرا پروگرام تھا، 600 کلومیٹر پار کر کے وہاں گئے اور ڈائریکٹ جا کے میں نے اسٹیج پر گیا اور تقریریں کی، پھر اسٹیج سے ڈائریکٹ اتر گئے، 1 بجے میں نے گاڑی پکڑی اور یہاں تک آنے میں 7-8 بجے پہنچ گئے، یہاں تک 7-8 بجے کا ٹائم لگ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں 24 گھنٹہ میں نے 1200 کلومیٹر کا سفر کیا، اس نے پروگرام بھی کیا، تھکاوٹ ہے اس لیے میں زیادہ اور کچھ نہیں بولوں گا، بس اتنی سی باتیں آپ کے سامنے بولوں گا کہ ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے کہ قرآن کی آیت ہاتھ لگ گئی، قرآن ہاتھ میں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب برحق ہے، تیرے رب کا عذاب برحق ہے، ہو کر ہی رہے گا، اللہ دے کر ہی رہے گا، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی، اس کا معنی سمجھا، اس کی تشریح کیے، اس کا مفہوم جانا، میرے بھائیوں تو عمر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے، عمر کو کشی آئے اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں قرآن کی ایک آیت پڑھی تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، ہم قرآن کو 2 بار پڑھ لیں گے، قرآن کو 3 بار پڑھ لیں گے، ہماری بہنیں بھی قرآن کو 3 بار پڑھ لیں گے، قرآن کو 4 بار پڑھ لیں گے، قرآن کو 5 بار پڑھ لیں گے، لیکن ہمیں قرآن کی آیت کا معنی معلوم نہیں ہے، تشریح معلوم نہیں ہے، مفہوم معلوم نہیں ہے۔ ایک آیت پڑھ رہے تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر
جاتے یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے لوگ عیادت کرنے کے لیے آ گئے حضرت عمر سے کہہ رہے کہ آپ کو کیا ہو گیا حضرت عمر کہتے لوگوں اگر آسمان سے کوئی آواز دینے والا پکارنے والا پکار کر یہ کہے کوئی منادا ندا دینے والا آواز دینے والا آواز لگائے اور یہ کہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب لوگ جنتی ہیں ایک ہی شخص جہنمی ہے ایک ہی شخص جہنمی ہے تو عمر اپنے آپ کو یہ محسوس کرے گا کہ وہ جہنمی عمر ہی ہے میرے بھائیوں اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر اپنے آپ کو یہ سوچے گا کہ عمر جہنمی ہے جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر غریبوں کی پرواہ کرنے والے غریبوں کا خیال رکھنے والے عوام کا خیال رکھنے والے یعنی چوکیدار جس کو کہا جاتا ہے چوکیداری کرنے والے عوام کی دیکھ ریکھ کرنے والے رات کی تنہائی میں اٹھتے ہیں کہیں پر غلہ پہنچانا ہوتا ہے تو اپنے سر پر لاد کر پہنچا دیتا ہے میرے پیارے ساتھیوں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر فی الجنہ عمر جنتی ہے جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر میرے بعد اللہ روئے زمین پہ کسی کو نبی بناتا تو حضرت عمر فاروق کو بناتا اس صحابی کا حال یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آسمان سے پکارنے والا پکار کر یہ کہے کہ سب جنت یہ کہ جہنمی تو عمر اپنے آپ کو یہ سوچے گا کہ میں ہی جنت آج ہم تھوڑی بہت اگر نیکیاں کرتے ہیں کسی کو 2-4 روپیہ دے دیں تو ہم یہ کہتے کہ ہم نے اس پر بہت بڑا احسان کر دیا ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا ہم نے اللہ پر بہت بڑا احسان کر دیا نہیں میرے بھائیو اللہ نے پیدا کیا اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں باقی اللہ اپنے رحم و کرم سے انسان کو معاف کرے گا ہم یہ دعویٰ نہیں پیش کر سکتے ٹھوک کر نہیں کر سکتے کہ ہماری نماز تھی ہم نماز کے بدولت ہم کو جنت دے دو ہم نماز کے بدولت اللہ سے جنت چھین کر لے لیں گے نہیں یہ اللہ کا حق تھا ہم نے نماز پڑھی اللہ کا حق تھا ہم نے روزہ رکھا اللہ کا حق تھا ہم نے دان دیا اللہ کو اپنے رحم و کرم سے معاف کرے گا میرے بھائیوں یقین جانیے دنیا میں کبھی کبھی اپنے کم ترین کا بھی احساس کر لیا کیجیے حضرت عمر فاروق کا یہ حال ہے میرے پیارے ساتھیوں آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا یہ صحابی حنزلہ نامی صحابی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ کہ دونوں آپس میں مٹبھیڑ کرتے ہیں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہا جاتا ہے پھر میرے پیارے ساتھیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنزلہ سے پوچھتے کہ حنزلہ بتاؤ کیا حال ہے خیریت سے ہو یا نہیں بتاؤ کیا حال ہے حنزلہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کیا بتاؤ حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے حنزلہ منافق ہو گیا کیا بتاؤ ابو بکر صدیق نے کہا حنزلہ کیسی باتیں کر رہے ہو کیوں منافق ہو گئے ہو حنزلہ نے کہا ابو بکر صدیق کیا بتاؤ جب میں نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں جب نبی کے دروازے پہ ہوتا ہوں نبی کی چوکھٹ میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت میری آنکھوں کے سامنے ہے جہنم میری آنکھوں کے سامنے ہے جب میں نبی کی مجلس چھوڑ دیتا ہوں اپنی بیوی کے پاس آ جاتا ہوں اپنے بچوں کے پاس آ جاتا ہوں تو اس وقت ہمیں جنت اتنی یاد نہیں رہتی ہے جتنی یاد نبی کی مجلس میں رہتی ہے اتنی یاد جہنم رہتی نہیں جتنی یاد نبی کی مجلس میں یاد رہتی ہے اس کا عذاب یاد رہتی ہے میرے پیارے ساتھیوں تھوڑی دیر کی اس کو لگا کہ میں منافق ہو گیا ہوں میرے بھائیوں ابو بکر صدیق نے کہا حنزلہ میرا بھی وہی حال ہے جب بیوی کے پاس آ جاتا ہوں تو جنت اتنا یاد نہیں رہتی لگتا ہے جنت بھول جاتا ہوں جہنم بھول جاتا ہوں میرے بھائیوں عمل انہوں نے ترک نہیں کیا وہی عمل ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ جنت اتنی یاد نہیں ہے جہنم اتنی یاد نہیں ہے تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ ہم منافق ہو گئے دونوں اللہ کے نبی کے پاس گئے اللہ کے نبی سے کہا کہ ہم دونوں منافق ہو گئے آپ نے فرمایا ابو بکر اے حنزلہ کیا بات کر رہے ہو کیوں منافق ہو گئے ہو ابو بکر صدیق نے کہا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم اس لیے منافق ہو گئے کیونکہ ہم جب آپ کی مجلس میں رہتے ہیں جب ہم آپ کی چوکھٹ میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جنت آنکھوں کے سامنے اور جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں جنت کی دیدار کر رہے ہیں میرے بھائیوں لیکن جب
جب آپ کی مجلس کو چھوڑ دیتا ہوں، جنت کا دیدار ایسا لگتا ہے کہ بھول جاتا ہوں، جہنم یاد نہیں رہتی، جنت اتنا یاد نہیں رہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا حنظلہ اور ابو بکر صدیق، یہ وقت کی بات ہے، تم جنت اور جہنم کو تھوڑی دیر کے لگ رہے کہ بھول رہے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم منافق ہو گئے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ وقت کی بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے سپوز کہ آپ یہاں پہ ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد آج کے بعد سے فکر آخرت کے بارے میں سوچیں گے، دنیا نہیں کریں گے۔ یہاں آپ کا ایمان تازہ ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے بعد سے گناہ کریں گے ہی نہیں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد آپ کے ایمان کی کچھ الگ حالت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں، ہاں ہمارا اور آپ کا ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوچ رہے کہ عمل کریں گے، لیکن صحابہ کرام کا حال یہ نہیں تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی سے عمل کرا تھے، عمل کرنے والے تھے، اور بعد میں بھی وہ کرتے تھے، لیکن ہم کرتے نہیں تھے۔ یہاں آئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ پیدا ہوئی کہ کریں گے، لیکن پھر یہاں سے جانے کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن لگ ایسا رہا اس ماحول میں کہ یہاں ہماری کچھ الگ کیفیت ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد کچھ الگ کیفیت ہے۔ تو میرے بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ ہم اتنی یاد نہیں کر پاتے جنت کو جتنی یاد نبی کے مجلس میں ہوتے، تو اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ منافق والا عمل ہمارے اندر کتنا بڑا پڑا ہے۔ ہم امانت میں خیانت کر ڈالتے ہیں، ہم جب وعدہ کرتے ہیں تو خلاف کر ڈالتے ہیں، جھگڑے میں گالی گلوچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنے عمل ہمارے اندر منافق والا پایا جاتا ہے، پھر بھی ہمیں اور آپ کو کوئی منافق کا لقب لگا دے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، صحابہ کرام کے دل سے تھوڑی دیر کے ہٹ رہے تو اپنے آپ کو منافق کہہ رہے۔ جان لیجئے، اگر کوئی جہنمی منافق والا عمل نہیں کیا ہے تو جہنم میں تو رہیں گے، جہنم میں چلیں گے، لیکن جہنم کی آخری کھائی سے ہو سکتا اللہ بچا دے۔ لیکن منافق والا عمل آپ کے اندر ہے، امانت میں خیانت کیے ہیں، وعدہ کریں تو خلافی کیے ہیں، بات کریں تو جھوٹ بولے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں۔ جہنم کی کھائی کا اندازہ آپ ایک حدیث سے لگا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں اچانک دھماکے کی آواز آئی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، او میرے صحابہ بتاؤ یہ آواز کیسی ہے، یہ دھماکے کی آواز کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتائیے آواز کیسی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر کو جہنم میں پھینکا گیا تھا، جہنم میں ڈالا گیا تھا، گرایا گیا تھا، وہ پتھر دھیرے دھیرے 70 سال کے بعد جہنم کی گہرائی تک پہنچا۔ ہم اور آپ غور کریں کہ جہنم کی گہرائی کیا ہے۔ منافق والا عمل ہمارے اندر ہے تو توبہ کیجئے میرے بھائیوں، منافق والا عمل نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، اے لوگوں، جہنم گھات لگا کر بیٹھی ہے۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر چھپ کے دشمنوں کا انتظار کیا جاتا ہے کہ دشمن یہاں سے گزریں گے تو اس پر وار کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جہنم انتظار کی جگہ ہے، دشمنوں کا انتظار کر رہی ہے، جہنم کافروں کا انتظار کر رہی ہے، جہنم منافقوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے 7 دروازے، انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ منافقین کے لیے، ایک دروازہ منافقین کے لیے خاص ہے، منافقوں کے گروہ کے لیے ہے، جس دروازے سے صرف منافق ہی داخل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، منافق والا عمل اگر ہمارے اندر ہے تو آج کے بعد سے توبہ کیجیے کہ ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے، وعدہ کریں گے تو خلافی نہیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حضرت عثمان غنی کا حال یہ ہے جن کو اللہ کے نبی دنیا میں خوشخبری دے رہے ہیں کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، ما ضر عثمان، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان جنتی ہے، عثمان کو آج کی بات سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، قیامت تک عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں کر
سکتی ہے میرے بھائیوں. لیکن اس عثمان غنی کا حال یہ ہے جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دو بیٹی دیے تھے, جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, دو بیٹی آپ نے ان کی زندگی میں دیے. اس عثمان غنی کا حال یہ ہے جب آپ قبرستان سے گزر رہے ہوتے ہیں, جب آپ قبرستان سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ اتنا روتے کہ آپ کی تاڑی بھیگ جاتی ہے. جب آپ عذاب قبر سنتے تو اتنا روتے ہیں کہ آپ کی آنسو نکل آتے ہیں. میرے بھائیوں غور کیجئے, لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے, آپ کے سامنے تذکر الجنت والنار, جنت کا ذکر کیا جاتا ہے, جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے, تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں. لیکن کیا بات ہے کہ آپ قبر کی عذاب سے رو رہے ہیں, قبرستان سے گزر رہے تو رو رہے ہیں, کیا وجہ؟ تو حضرت عثمان غنی کا جواب یہ تھا, لوگوں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, یہ جو قبر ہے آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. یہاں اگر کوئی آسانی سے پار کر لیا, یہاں اگر کوئی آسانی سے پاس ہو گیا تو آنے والی منزلیں ان کے لیے آسان ہو جائیں گے. غور کیجئے میرے بھائیوں, ہمارے سامنے قبرستان ہے, ہم قبر سے گزر رہے ہیں, ہم کسی کی لاش کو قبرستان لے گئے, وہاں اس کو دفنا رہے, ہم قبر میں اتار رہے, اس کو بھی اتار رہے, اور ہم قبرستان میں اس مردے کو بھی رکھ رہے, دفن کر رہے. اور ظاہر سی بات ہے اس کو چارپائی سے میرے بھائیوں زمین پہ لایا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, پھر بھی ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے, وہاں پر بھی جا کر ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں, وہاں پر بھی جا کر ہم مذاق کرتے ہیں, وہاں پر بھی ہم خوشیاں منا رہے ہیں. میرے بھائیوں یقین جانیے ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر رونا تو موت کو یاد کرنا ہوا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے ہوشیار اور عقل مند وہ انسان ہے جو اپنی موت کو یاد کرے. اس لیے میرے بھائیوں جب ہم اور آپ قبرستان کا دورہ کریں, ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھیں, ان کی لاش کی طرف دیکھیں, ان کی ہڈیوں کو طرف دیکھیں جو بکھرے ہوئے ہیں, ان ہڈیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں. یہی وہ شخص تھا جن کی لاش آج اس قبر میں ہے, یہی وہ شخص تھا جو ہمارے ساتھ کہیں پہ اٹھنا بیٹھنا کیا کرتا تھا, ایک ساتھ سفر کیا کرتا تھا. آج وہ اس قبرستان میں, کل ہو کے ہمیں یہاں لایا جائے گا, کل ہو کے ہمیں یہاں رکھ دیا جائے گا. دنیا میں کوئی ایسا سملن ہو, جہاں پر کوئی ایسی مجلس ہو, اگر کہیں ایک پل روشنی دینے سے محروم ہو جائے میرے بھائیوں تو ہم اور آپ جلدی سے اس کا انتظام کر دیتے ہیں, لائٹ کا انتظام کر دیتے ہیں. لائٹ اگر بھاگ جائے, بجلی بھاگ جائے تو جنریٹر کا سسٹم کر دیتے ہیں میرے بھائیوں, انورٹر لگا دیتے ہیں روشنی حاصل کرنے کے لیے. لیکن یاد کیجئے قبرستان جو اندھیرا ہی اندھیرا ہے, وہاں کوئی روشنی نہیں ہے. آپ کو رکھ کے آ جائیں گے, آپ کا رشتہ دار بھی کتنا بڑا کٹور دل ہوگا کہ آپ کو رکھ کے آ جائیں گے, اور انہیں ذرا سا بھی احساس نہیں ہوگا کہ ہم اپنے بھائی کو رکھ کے آ رہے ہیں, ہم اپنے باپ کو رکھ کے آ رہے ہیں. میرے بھائیوں قدرت کاملہ نے ایسا سسٹم اور ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ایک بیٹا باپ کو چھوڑ کے آ رہا ہے, ایک باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آ رہا ہے, ایک شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ رہا ہے, ایک باپ اپنی اولاد کو چھوڑ کے آ رہا ہے, اولاد اپنے باپ کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. میرے بھائیوں ایک جگری دوست کو چھوڑ کے آ رہا ہے, اس دن کی ہولناکی سے کیسے بچے گا میرے بھائیوں؟ اسے اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر, اے میرے بندو تمہیں تکاثر نے اتنا غافل کر دیا حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستان چلے گئے اور تم کو احساس بھی نہیں ہوا. آئے کہ نہیں؟ بلائی